بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 187. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. حلال قرار دے دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات تمہاری بیویوں کی طرف تمہارا مباشرت اور جماع کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ نے جان لیا بلا شبہ تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں میں. فتاب علیکم. سو اس نے تم پر رجوع کیا. وعفا عنکم. اور تم سے درگزر کیا. فالآن باشروہن. سو آؤ ان سے مباشرت کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. اور کھاؤ اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے. من الفجر. فجر کا. یہاں تک آیت کے متعلق ہم کچھ بات کر چکے تھے. اس کے احکامات اور اس میں پائے جانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی. جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس آخری ٹکڑے میں جو ابھی ہم نے پڑھا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا سے لے کر من الفجر تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے سحری کی مدت کی تعیین کی کہ کب تک آپ سحری کھا سکتے ہو روزہ رکھنے کے لیے. سحری کرنے کے بعد اب روزہ کب تک رکھنا ہے، کب تک آپ کو کھانے پینے اور دیگر جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رکنا ہے. تو کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل. پھر تم لوگ پورا کرو روزے کو رات تک. یہاں رات سے کیا مراد ہے؟ رات کا لفظ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک بولا جاتا ہے. تو مراد کون سا وقت ہوا؟ کس وقت روزہ افطار کیا جائے گا؟ یہ بھی وہ چیز ہے جس کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے اور آپ سے پوچھیں گے. اگر ہم ان نادان لوگوں کی طرح یہ کہیں جو شعور سے بھی دور ہیں اور اللہ ان کو ہدایت دے، قرآن کی رہنمائی سے بھی دور ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، جو کہ حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، تو وہ کس طرح سے بیچارے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن پر ایمان پورا مکمل لا سکتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں، جبکہ وہ ظالم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل، آپ کا معلم ہونا، آپ کا سکھانا، آپ کا تشریح و تفسیر کرنا، آپ کا وضاحت کرنا، جب اسی کا ہی وہ انکار کر دیں گے تو گویا وہ قرآن کا ہی انکار کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ لیل کا کیا مطلب ہے. یہاں پر رات تک روزہ تم پورا کرو گے. یہ سادہ سی بات ہے جو سمجھ آنے والی ہیں لوگوں کو، ورنہ اس کی گرامیٹیکل تشریحات میں الی اللیل، الی سے کیا مراد ہے، الی ابتدائی غایت کے لیے ہے یا انتہائی غایت کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں بڑی واضح ہیں. لیکن سادہ عام سی باتیں ہیں یہ کہ رات کا جب لفظ ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ابتدائی غایت ہے یا انتہائی غایت ہے، رات کے ابتدائی حصہ مراد ہے یا رات کا آخری حصہ مراد ہے یا درمیانہ حصہ مراد ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں آپ تھے اور جیسے ہی سورج کی ٹکیا غائب ہوئی، جیسے ہی سورج غروب ہوا، جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس کی ٹکیا سورج کی وہ جب غائب ہو جاتی ہے تب روشنی رہتی ہے، روشن ہوتا ہے سب کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی روزے سے تھے.
آپ نے حکم دیا کہ ستو بناؤ تاکہ ہم روزہ افطار کریں۔ تو جن کو حکم دیا گیا وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی تو یہ دن کھڑا ہے، یعنی روشنی ہے، تو آپ نے فرمایا ستو بناؤ۔ پھر آپ نے روزہ افطار کیا اور کہا جب تم یہ دیکھو کہ سورج یہاں سے یہاں آ جائے اور اس میں یعنی غائب ہو جائے تو پھر روزہ افطار کر لیا کرو۔ روشنی تو کچھ دیر تک رہتی ہے، 10-15 منٹ تک روشنی کسی حد تک رہتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، خاص طور پر اگر ہم ایسی جگہوں پر جا کر اس کا مشاہدہ کریں جہاں پر بجلی نہیں ہے تو پھر زیادہ معلوم اور محسوس ہوگا کہ روشنی کتنی دیر تک رہتی ہے۔ لیکن روزے کے افطار کرنے کا وقت کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بالکل ابتدائی لیل، رات کا جہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہ جیسے ہی سورج غروب ہوا رات شروع ہو جاتی ہے، تو وہ روزے کی افطاری کا وقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ ما یعجل الفطر، جب تک کہ وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ یہاں جلدی سے مراد ہے جیسے ہی وقت داخل ہو گیا تو پھر لیٹ نہ کریں، تو خیر اور بھلائی پر رہیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اور واقعی کچھ لوگوں نے روزے کو لیٹ کرنا شروع کر دیا اور روزے کو غروب آفتاب کے بھی 10-15 منٹ کے بعد انہوں نے اس کا وقت رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ لوگ خیر سے نکل گئے، اور یقیناً نظر آتا ہے کہ یہ لوگ خیر سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہاں پہ کچھ اعتکاف کے متعلق کچھ احکامات یہاں پر اس ٹکڑے میں بیان کیے گئے، اور وہ یہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ جو جس چیز کی اجازت، مباشرت کی اجازت روزے کی راتوں میں دی گئی تھی، اگر کوئی شخص رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف کر لے تو یہ مباشرت کی اجازت اس کے لیے نہیں ہے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اپنا اعتکاف ختم کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ روزے کی رات کو ہی وہ ایسا کرے گا اگر اس نے کیا تو، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسجد میں کرے گا، اپنی ضرورت کے لیے مسجد سے کچھ باہر آیا جا سکتا ہے، مسجد کے ایریے سے کچھ باہر آیا جا سکتا ہے، جو چیز ضروری ہو، بہت زیادہ ضروری ہو۔ جیسے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور آپ اپنی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو گھر چھوڑ کر واپس پھر تشریف لے آئے، تو جس کے بغیر چارہ نہ ہو، کوئی اور چھوڑنے والا نہیں تھا، اور آپ ہی کی وہ محرم تھیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی ان کے آپ سسر وغیرہ کوئی نہیں تھے، تو اس لیے آپ کو چھوڑنے جانا تھا اور آپ چھوڑ آئے۔ تو جس شخص نے اعتکاف کی حالت میں روزے کی رات مباشرت کی، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو کہا کہ تم جب مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو پھر مباشرت مت کرو۔ اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں بھی ہائی لائٹ کیا، اور دیگر محققین کا اور محدثین کا یہی موقف ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہو سکتا ہے، مرد و خواتین دونوں کے لیے۔ گھر میں اعتکاف نہیں ہے، یہ گھر کی عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعتکاف کو منسلک کیا ہے مساجد کے ساتھ۔ اگر یہاں پہ یہ ہوتا کہ تم ان سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، تو پھر شاید کچھ یہ بات نکالی جا سکتی کہ گھر میں بھی اعتکاف کرنا ٹھیک ہے، کم از کم خواتین کا۔ ظاہر خواتین کا ہی اعتکاف گھر میں اگر ہو سکتا ہوتا تو انہیں کا ہوتا، کیونکہ مردوں پر تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو اس سے استدلال کیا اہل علم نے کہ خواتین مسجد میں ہی اعتکاف کریں گی، اپنے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ گھر میں جو عبادت کریں گی اس کو اعتکاف کا نام نہیں دیا جا سکتا شرعاً۔ شرعاً اعتکاف صرف اور صرف وہی ہوگا جو مساجد میں ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ام المؤمنین امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین وہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو ابھی بھی الحمدللہ مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے خواتین کا، جہاں پر کوئی امن ہو، کوئی فتنے کا خدشہ نہ ہو، اور الحمدللہ
مساجد اس کے لیے تیار ہونی چاہیے۔ لوگوں نے پہلے مسجدوں میں خواتین کا اعتکاف چھوڑا کہ گھر میں اعتکاف کرو، اس کے بعد پھر خواتین کو مسجد میں آنے سے ہی منع کر دیا، اور اس چیز پر بڑے خوشنما لبادے اور عذر بنائے گئے، نہیں جی گھر میں زیادہ اجر و ثواب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ بس مسجد میں نماز پڑھنے آنے کے متعلق یہ ساری خوبصورت اور بہترین باتیں یاد آتی ہیں۔ اگر خواتین نے کسی اور جگہ جانا ہو، ایسی جگہ بھی جہاں پر مرد جائیں تو کام چل سکتا ہے، خواتین کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بالکل آرام سکون سے گزارا ہو سکتا ہے، وہاں پر خواتین جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ شوق کے لیے جانا اور اسی طرح ایسی دیگر چیزوں کے لیے جانا کہ جن کے جائے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، تو تب کبھی بھی ان میں سے کسی نے یہ نہ کہا، نہ ان کو یاد آیا کہ خواتین کا گھر میں ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو مسجد میں یہ جو افراط و تفریط ہے مسجد کے متعلق، یہ بہت غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کے پیش نظر اللہ نے آپ کو بتایا، سجایا، پیغام دیا، اور آپ نے لوگوں کو بتایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، دیکھو اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن لوگوں نے اس فرمان کی لاج نہیں رکھی بلکہ نافرمانی کی صریح طور پر۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب مت جاؤ۔ کون سی اللہ کی حدود ہیں؟ جتنے یہ احکامات بیان ہوئے ہیں روزے کے، کہ روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، روزے کی فرضیت ہے، جو شخص مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اسی طرح جو طاقت نہیں رکھتا، کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ دے، فدیہ کتنا ہوگا۔ اسی طرح سے رمضان میں عبادات، دعا، اس کے آداب، اور پھر اس آیت میں جتنے بھی احکامات ہیں یہ تمام اللہ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کرو۔ حدود کا معنی ہوتا ہے بارڈرز، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کو کراس نہ کرو، مخالفت نہ کرو۔ تو یہ بہت ہی وارننگ والا حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو ان میں سے جو کہا گیا کرو، جو کہا گیا نہ کرو، اس پر عمل کرو۔ یہ عام احکامات نہیں ہیں، حدود اللہ ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدود اللہ ہیں، ان کاموں میں، ان امور میں مخالفت بہت بڑا کبیرہ سے کبیرہ گناہ شمار کیا جائے گا، بلکہ صرف گناہ نہیں، ایک اعتبار سے بغاوت شمار کی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک چیز ایسی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کو حدود اللہ کہا، بلکہ حدود اللہ کہنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام بھی ذکر کر دیا کہ جو اس میں مخالفت کرے گا اس کا کیا بنے گا۔ لیکن ہمارے اکثر لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ حدود ہیں وراثت کی حدود، وراثت کی تقسیم، کہ جو شخص دنیا سے گیا، اس کے جانے کے بعد اس کی تدفین، تکفین، اس سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اس کی وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 13 میں، تلک حدود اللہ، جب حصے تقسیم کر دیے کہا دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی، یعنی ان حدود میں، ان حصوں کی تقسیم میں جس طرح سے کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کریں گے۔ اور اگلی آیت میں، آیت 14 میں کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، یعنی جیسا کہا گیا ویسا نہیں کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا اور ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا انداز، حدود کے معاملے میں خلاف ورزی قطعاً سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اللہ رحم کرے مسلمانوں پر، ہم سب پر، کہ ہم اس معاملات میں حدود اللہ میں کس قدر ہم مخالفت کرنے والے لوگ، اور ہر دوسرے چوتھے دن کچھ مسائل ایسے آئے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہیں لوگوں کے، بہت زیادہ معاملات اس میں الجھے ہوئے ہیں۔
حصے نہیں دیے جا رہے، خاص طور پر بیٹیوں کو، بہنوں کو محروم کیا جانا، یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ آپس میں حصوں کی تقسیم نہ ہونا، والد فوت ہو گیا، دادا فوت ہو گئے، والد فوت ہو گئے، لیکن حصے تقسیم نہیں ہو گئے۔ جو بیچارے کمزور ہیں وہ پس رہے ہیں، جو اچھے ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی حدود کی نافرمانی ہے۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کرتے ہیں اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ ڈر سکیں۔ یہ جو ٹکڑا ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، قرآن اور سنہ کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیسے اس سے پتہ چلا؟ اس طرح سے کہ اللہ نے کہا کہ تاکہ لوگ ڈریں، تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیسے آئے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو واضح کر دیا۔ اب یہ واضح آیات کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب ان کو سیکھیں گے۔ جب ان کو سیکھیں گے نہیں تو واضح آیات کا پتہ تو نہیں چلے گا۔ اللہ نے آیات کو واضح کیا ہی اس لیے کہ لوگ اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اس کے مطابق عمل شروع کر دیں گے تو یہی اسی چیز کا نام ہے تقویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، کتاب و سنت کا سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔